دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے علم سے، قرآن سے، بنیادی مسائل سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت آج کے دور میں اب اس بات کی ہے کہ قرب قیامت کے جو بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں کا ہمیں پتہ ہو، ان سے بچنے کا طریقہ بھی پتہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ علمی مجالس قائم کریں، اس میں شرکت کریں، لوگوں کو ترغیب دیں، تاکہ بہت ساری غلط فہمیوں، بہت ساری خطاؤں سے بچا جا سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں بہت سے فتنے ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرب قیامت میں جہاں پر بہت سارے فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ جاہل لوگوں کو اپنا امام بنائیں گے، اور وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، اور جو ان کے ماننے والے ہوں گے انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں آپ نے بھی کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ لوگوں نے ایک بے شرع پیر بنایا ہوتا ہے، جو کتوں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں، جیپیں دوڑاتے ہیں، جو بھنگے پیتے ہیں، اور شریعت نام کی چیز ان کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لوگوں نے انہیں اپنا امام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ کسی کی کرامات سن کر اسے پیر مان لیا جاتا ہے، جبکہ ولی اور کرامت، ولی کے ساتھ کرامت کا لازمی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ولی کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، باشرع ہونا، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہم کسی کی جھوٹی کرامات، ان کی ہوتی نہیں ہے کرامتیں، جھوٹی کرامات ہوتی ہیں، اور ان کے کچھ چیلے چپاٹے، انہوں نے اس چیز پر لوگوں کو مامور کیا ہوا ہوتا ہے کہ تم نے ہماری جھوٹی کرامتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے، لوگوں کو ہمارے پاس لانا ہے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اب جو ان کے پاس آتے ہیں انہیں بھی وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب کی کہانی ایک نعت خواں صاحب سنا رہے تھے۔ نعت خواں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، وہ نعت پڑھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے کوئی صاحب ثروت شخص بیٹھا ہے، مالدار بیٹھا ہے، جی ملک صاحب آپ کے نام ایک شعر، یہ شعر آپ کے نام، کہ ملک صاحب نے خوش ہو کر پیسے نچھاور کرنے۔ اب نعت خواں اپنی کہانی سناتا ہے، کہتا ہے میں ایک محفل پر گیا، وہاں پر ایک بہت بڑے پیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان کا ایک حلقہ احباب کا چاہنے والا، کثیر تعداد میں ان کے مرید تھے۔ اب میں نعت پڑھ رہا ہوں، لوگ بے ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ریل پیل نہیں ہو رہی، میں بڑا پریشان، کتنی دور سے میں آیا ہوں اور کوئی آمد ہی نہیں ہو رہی۔ تو کہا کہ میں نے پیر صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضرت صاحب یہ آپ کے نام شعر ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، وہ مرید واہ واہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور جو میں چاہتا تھا وہ میری مراد پوری ہو گئی۔ محفل کا اختتام ہوا، پیر صاحب کے پاس میں بیٹھا، تو بات ہوئی کہ پیر صاحب حج پر جانے لگے ہیں، تو میں نے بھی اسی سال حج پر جانا تھا، تو میں نے کہا کہ پیر صاحب کے ساتھ جاؤں گا، مجھے اور کچھ آسانی ہو جائے گی، میرے اخراجات کم ہوں گے، پیر صاحب کے تو مرید وہاں پر بھی ہوں گے، تو ہوٹل کا کرایہ بچ جائے گا، اور آنے جانے کا کرایہ بچ جائے گا، اور جو ادھر ادھر وہاں پر زیارات کرنی ہے، پیر صاحب کے ساتھ جاؤں گا، پروٹوکول بھی ملے گا اور خرچہ بھی بچے گا۔ تو ان کے ساتھ میری بات طے ہو گئی کہ ہم نے اکٹھے حج پر جانا ہے۔ اتفاق ایسا، پیر صاحب کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور پیر صاحب حج پر نہ جا سکے، اور میں حج پر چلا گیا۔ خیر حج کر کے واپس آیا، اگلے سال اسی جگہ پر دوبارہ محفل تھی، اور میں دوبارہ وہاں پر پہنچ گیا، لیکن دیکھا کہ پیر صاحب وہاں پر نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ پیر صاحب تو ہے نہیں یہاں پر، تو اب وہ پیسوں کی آمد تو ہوگی نہیں۔
تو میں نے دیکھا کہ ان کے کچھ مرید وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہیں میں نے کہا کہ حضرت صاحب نہیں آئے؟ تو کہا کہ نہیں حضرت صاحب نہیں آئے. اب انہوں نے پیر صاحب کی ان مرید کو ایک کہانی سنائی. کہا کہ پیر صاحب اور میں نے اکٹھے حج پر جانا تھا، لیکن اتفاق ایسا کہ پیر صاحب حج پر نہ جا سکے، لیکن میں نے پیر صاحب کو وہاں پر طواف کرتے ہوئے دیکھا. وہ مرید بڑا حیران کہ ہمارے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں. کہا کہ میں نے تو اپنی بات بنائی. اب انہوں نے پیر صاحب کو فون کیا کہ حضرت صاحب اسی طرح ہوا ہے. اب پیر صاحب خود بھی اور اپنے کوئی 50 60 100 مرید لے کر محفل میں پہنچ گئے. اب پیر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بھی یہاں پر تھا، میں تو وہاں پر روحانی طور پر بھی نہیں گیا، اور جو میں چاہتا تھا وہ میرا مقصد بھی پورا ہو گیا. اور پھر پیر صاحب مجھے بعد میں کہنے لگے کسی کا راز بھی رہنے دیا کریں. تو یہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی فتنہ کہ لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیر بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی فرمایا کہ انکم اصبحتم فی زمانی کثیر فقہا. یہ اپنے زمانے کی بات ہے. فرمایا کہ جو تمہارا زمانہ ہے اس میں فقہا کی تعداد بہت زیادہ ہے. فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کو سمجھنے والے، سمجھانے والے. کہا یہ جو تم نے زمانہ پایا، انکم اصبحتم فی زمانی کثیر فقہا، اس میں فقہا کی بہت زیادہ تعداد ہے، سمجھنے والوں کی. کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، حضور اس کی وضاحت فرما دیتے. اور وہ سب کے سب فقیہ تھے. کہا کہ کثیر تعداد ہے اس وقت فقہا کی. قلیل خطباؤہ، خطبا تقریر کرنے والے بہت کم ہیں. اس لیے کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ کسی کے پاس نہ جاتا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. تو قلیل الخطباء، خطباء بہت تھوڑے ہیں، اور فقہا سمجھنے والے، دین کو پہچاننے والے بہت زیادہ ہیں. وقلیل سائلوہ، اور سائل بہت کم ہیں. کثیر معطوہ، اور عطا کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یعنی جس صحابی کے پاس بھی جائیں اس کے پاس ذخیرہ علم ہے. عطا کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور سائل بہت کم ہیں. جس کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. پھر فرمایا العمل فیہ خیر من العلم. اور اس دور میں، یعنی حضور نے اپنے دور کی بات کی، فرمایا کہ اس دور میں علم عمل سے زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ تمہارا زمانہ، ایک وہ زمانہ آئے گا کہ فی زمان قلیل فقہا، کہ دین کو سمجھنے والے بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. کثیر خطباؤہ، اور لچھے دار تقریریں کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے. جیسا کہ آج جہاں پر بھی دیکھیں ہر بندہ ہی خطیب بنا پھرتا ہے، اور لوگ بھی نہیں دیکھتے یہ عالم ہے یا نہیں عالم، بس آواز اچھی ہے، شعر اچھے سنا لیتا ہے، محفل کو جگا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، محفل گرما دیتا ہے. اور لوگ ایسے جاہل خطیبوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ 2 4 وہاں پر سرے لگاتے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ سمیٹتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. تو کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. وہ زمانہ آئے گا کہ اس میں فقہا بہت کم ہوں گے، دین سمجھنے والے بہت کم ہوں گے، سمجھانے والے بہت کم ہوں گے. کثیر خطبا، اور خطبا بہت زیادہ ہوں گے. وکثیر سائلوہ، اور سوال کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ سمجھانے والا کوئی ہوگا نہیں. ہر بندے کو بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے، تو ہر بندہ ہی سائل بنا پھرے گا، لیکن انہیں دین بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. وکثیر سائلوہ قلیل معطوہ، اور عطا کرنے والے، دین سمجھانے والے بہت کم ہوں گے. فرمایا کہ اس دور میں العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم سیکھنا عمل سے بہتر ہوگا. تو آج آپ دیکھیں بالکل یہی زمانہ ہے کہ عطا کرنے والے، دین بتانے والے، سمجھانے والے بہت کم ہیں. ویسے آپ جاہل خطباء کی تعداد دیکھیں تو ہر جگہ پر آپ کو اس طرح کے سرے لگانے والے
آپ کو شعر سنانے والے آپ کو بہت سارے خطیب نظر آئیں گے، لیکن علمی مسائل بتانے والے، علم سمجھانے والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ سائل بہت زیادہ ہوں گے، دین سے دوری ہوگی۔ جیسا کہ آج کالج یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، انہیں دنیا داری کا بہت کچھ پتہ ہوگا، سیاست پر بات کریں تو گھنٹوں باتیں کر لیں گے، دنیا داری پر بات کرنے آئیں ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی، لیکن آپ دین کی ایک بات ان سے پوچھ لیں، ایک بات بھی نہیں پتہ ہوگی۔ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ہیں وہ مسلمان، بنیادی چیزوں سے آگاہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے علمی مجالس قائم کرنے کی، اس وقت ضرورت ہے علمی مجالس میں شرکت کرنے کی، بجائے اس کے کہ آپ ایسے خطیبوں کو بلائیں جو آپ کو 4-5 شعر سنائیں، آپ کو لچھے دار تقریریں سنائیں، آپ کو سر لگا کر دکھائیں، اور آپ بھی اس پر واہ واہ کریں، اور وہ دا سمیٹتا ہوا یہ جا اور وہ جا۔ بعد میں پوچھا کہ حضرت صاحب یہاں پر کیا بتا کر گئے ہیں، کیا سمجھا کر گئے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہمیں وہ بتا کر کیا گئے، بس تقریر بڑی اچھی کرتے۔ اور اپنے اندر علمی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے وہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز علم کو سیکھنا، دوسری چیز پھر عمل، اور تیسری چیز حسن اخلاق۔ یہ 3 چیزیں اگر بندہ کر لے، گویا کہ بندے نے دین کو اپنے اوپر ڈھال لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ غنی ہے، وہ بانٹتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ علم تقسیم کرتا ہے، وہ لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، وہ رحم تقسیم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ غنی ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں غنی ہوں، میں سخی ہوں۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد کون سخی ہے؟ جس نے علم سیکھا اور آگے لوگوں کو سکھایا۔ علم سیکھنے والے بنے۔ علم سیکھ کر آپ کسی کو نہیں سکھا سکتے، اپنے گھر تو سکھا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تو باتیں بتا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو، دین کو سمجھنے والے، دین کو جاننے والے بنو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے، متعلم بن جاؤ۔ اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے، ان کے قریب رہنے والے بن جاؤ، ان کے قریب جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو۔ اور اگر تم یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اب 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے متعلم بن جاؤ، یعنی دین سیکھنے والے بن جاؤ۔ دین سیکھ نہیں سکتے، جو دین پڑھا رہے ہیں ان سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو، ان کے قریب بیٹھنے والے بن جاؤ۔ ان کے قریب بیٹھ بھی نہیں سکتے، اپنی مصروفیات ہیں، تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ 4 نہیں بن سکتے، 5واں نہ بننا، وہ 5واں گمراہی کا راستہ ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کی تلقین کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے، یہ عالم کی فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کمتر کی ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور ایک عالم 1000 عابدوں سے بڑھ کر شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک طرف 1000 عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، لیکن ایک عالم ان 1000 عابدوں سے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ علم ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، جو پہلی وحی نازل کی وہ علم کے متعلق نازل کی۔ پھر اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا تھا، اپنا نائب بنانا تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، چونکہ اس سے پہلے فرشتے تھے، اور اللہ کی نورانی مخلوق، عبادت گزار مخلوق، جن میں نافرمانی کا شائبہ تک نہیں ہے، اللہ کے فرما بردار، اس کا ذکر کرنے والے، اس کی تسبیح و تحلیل کرنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے۔ اب چاہیے تھا جو اللہ رب العزت مخلوق بنانا چاہتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہو،
ورنہ فرشتے کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم جو ہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ تو اسے بنائے گا، یہ تو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، یہ تو فساد پھیلائے گا، ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے والے، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے، تیری تقدیس بیان کرنے والے ہم جو ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اب فرشتوں کے سامنے پیش کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کون سی دولت عطا کی؟ کوئی دنیاوی دولت عطا کی؟ کوئی اور چیز عطا کی؟ کوئی دنیاوی دولت عطا نہیں کی، بلکہ جب فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو پیش کرنا تھا، اللہ رب العزت نے علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام چیزوں کا علم دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آدم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے جو اللہ نے علم سکھایا تھا، فرشتوں کے سامنے اس علم کو رکھا، فرشتے بے ساختہ پکار اٹھے، سبحانہ، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو مفسرین یہاں پر کہتے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں علم سے بڑی کوئی اور دولت ہوتی تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو وہ دولت دے کر فرشتوں کے سامنے پیش کرتے، تو علم دے کر پیش کیا، تو علم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت امام محمد علیہ رحمہ کتنے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، اور اتنے بڑے امام جب آپ نے کتاب لکھی جس کا نام المبسوط رکھا، اور اس میں فقہ حنفی کو آپ نے بیان کیا، امام یوسف علیہ رحمہ کی آراء کو بیان کیا، اس کے بعد اپنا مذہب بیان کیا، وہ ایک ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل۔ ایک عیسائی اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے کوئی امام ہیں، انہوں نے اتنی بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، اس نے کتاب کو پڑھا نہیں، صرف اس کتاب کو دیکھا، بے ساختہ پکار اٹھا، کہا چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ کمال ہے، بڑے محمد کی کتاب کا کیا کمال ہوگا۔ اتنے بڑے امام محمد علیہ رحمہ کا جنازہ ہوا، اتنی تعداد میں لوگ تھے، اتنی تعداد میں، وہ جدید دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا کا دور، اخبارات کا دور نہیں تھا، لیکن اتنی تعداد میں امام محمد علیہ رحمہ کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے، کئی عیسائی جنازے دیکھ کر، انہوں نے جنازہ دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ امام محمد علیہ رحمہ، جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد آپ کے کسی چاہنے والے نے آپ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ سنائیں کیا حال ہے آپ کا، کیا پھر اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو امام محمد علیہ رحمہ آپ نے کہا کہ جب حساب و کتاب کی باری آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر میں نے تمہیں عذاب دینا ہوتا تمہیں میں علم نہ دیتا، تمہیں علم دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں عذاب نہیں دینا۔ اب اس کی تصدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کوئی شخص وہ مسجد میں زیادہ آتا جاتا ہے، علماء کی مجلس میں آتا جاتا ہے، اس کے دل میں دین سیکھنے کی رغبت پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیں اللہ رب العزت اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، فرمایا کہ من سالک طریقا علما، کہ جو شخص علم کے راستے پہ کسی راستے پر چلتا ہے، تارک اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جو علم کے راستے پر چلتا ہے،
اللہ اسے جنت کے راستوں پر چلا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ اس کی تلاوت کا، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کے لفظ ہے درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہ علمی مجالس ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، ان پر سکون نازل فرماتا ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے اس مجلس کو جہاں پر علمی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پر قرآن سیکھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، جہاں پر حضور کی سنت سکھائی جا رہی ہو، جہاں پر مسائل دینیہ سکھائے جا رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس مجلس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کن کے سامنے ذکر ہو رہا ہے؟ وہ فرشتوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا، صرف اس کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ یہ علم ہے۔ علم انسان کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، علم انسان کو اچھے اور برے کی تمیز بتا دیتا ہے، علم انسان کو خدا شناس بنا دیتا ہے۔ تو کہا جو عالم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، ابھی دین سیکھنا بعد کی بات ہے، عالم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، 1000 رکعت نماز، 1000 بیماروں کی عیادت اور 1000 جنازوں پر حاضر ہونے سے بہتر ہے۔ علم کی مجلس میں صرف حاضر ہونا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور اگر کوئی قرات قرآن یعنی جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں پر حاضر ہو، ایک طرف علم کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف محض قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن حفظ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف قرآن سکھایا جا رہا ہے، تو یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جہاں پر قرآن کی قرات ہو رہی ہو وہاں پر حاضر ہو تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا قرآن بغیر علم کے نفع دیتا ہے؟ ایک طرف جو حفظ کر رہا ہے اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ اس کا ہے جو قرآن کو حفظ بھی کرتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کو سمجھاتا بھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا جواب، کیا قرآن بغیر علم کے بھی فائدہ دیتا ہے؟ فائدہ اسی وقت دے گا نا جب تم اس کو سیکھو گے، جب پتہ ہوگا اللہ رب العزت قرآن کی زبان میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ لیکن آج اول تو تلاوت کرتے نہیں ہیں، وہ وقت ختم ہو گیا، وہ دور چلا گیا جب ہر روز صبح کے وقت گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی تھی، جب بوڑھے ماں باپ وہ خود بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھر کی بہو بیٹیاں وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بوڑھے ہیں تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بچے ہیں تو انہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیا جاتا اور وہ انہیں باقاعدگی کے ساتھ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر بچہ بڑا بھی ہو گیا، قرآن پڑھ بھی لیا، ماں باپ کہتے ہیں نہیں پتر تو نے جا کر قرآن پڑھنا ہے، حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس جا، تو نے قرآن پڑھنا ہے، اور لگاتار بلا ناغہ وہ بچے کو قرآن مجید وہ سیکھنے کے لیے، وہ قرآن مجید حفظ کروانے کے لیے لگاتار روزانہ بھیجتے۔ آج وہ دور ختم ہو گیا، بچے کو سکول بھیجنے کے لیے اٹھائیں گے، کالج بھیجنے کے لیے اٹھائیں گے، اور بچے میرے پاس پڑھتے ہیں اتوار کو ماں باپ نہیں اٹھاتے، سکول جو نہیں جانا، تو اس بات پر میں بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بچے کو اتوار کے دن چھٹی کروا رہے ہیں کہ آج سکول نہیں جانا، بچہ تو سویا رہا ہے، گویا کہ عام دنوں میں وہ قرآن کے لیے تو نہیں اٹھایا جا رہا، وہ تو اسے سکول جانے کے لیے اٹھایا جا رہا کہ پہلے سکول سے ٹائم سے پہنچ جائے۔ تو اتنی اہمیت وہ کالج کو، سکول کو، دین کو کوئی اہمیت نہیں۔ تو اول تو قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں، اگر کر لیں تو بھی سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس کا سمجھنا یہ سب سے زیادہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ مجھے بتائیں، یہ آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے سکولوں میں بھی، میتھ کو بغیر سمجھے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟
آپ انگلش کا کوئی لفظ بغیر سمجھے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے، بچہ گھر آتا ہے، آپ بچے سے کسی چیز کا پوچھتے ہیں، وہ اس کا انگلش میں نام بتاتا ہے، اسے یہ کیا ہے؟ ایپل، ایپل ہوتا کیا ہے؟ بس نام پتہ ہے کیا چیز یہ نہیں پتا، تو کیا آپ کہیں گے یہ بچہ میرا کامیاب ہے؟ آپ کہیں گے کامیاب نہیں ہے۔ تو وہاں پر اتنی اہمیت، میتھ کو بغیر سمجھے آگے نہیں بڑھتے، انگلش کو بغیر سمجھے آگے نہیں بڑھتے، کیمسٹری کو، بایو کو، فزکس کو بغیر سمجھے آگے نہیں بڑھتے۔ عجیب بات ہے، قرآن کو بغیر سمجھے پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک دوست صحابی کے ساتھ یہ بات طے کی تھی، کہا کہ اگر کسی دن مجھے کہیں کام جانا ہوا تو تم نے اس دن حضور کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات سمجھائیں وہ بات تم نے ضرور مجھے بتانی ہے، اور جس دن تمہیں کوئی کام ہوگا اس دن میں حضور کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوا کروں گا، اس لیے کہ پھر جو بات حضور مجھے سمجھائیں گے وہ میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر ہیں۔ یہ کون ہے جو عربی دان ہیں؟ یہ کون ہے جو فصیح و بلیغ ہیں؟ یہ کون ہے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا؟ جو ہم سے زیادہ عربی کو سمجھنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باریاں مقرر کر لیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں، اور آج ہم جو 14 صدیاں بعد، اور جن کی زبان بھی نہیں ہے عربی، جو بولتے اردو ہیں اور قرآن کو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ مجھے 2.5 سال لگے سورہ بقرہ سمجھنے میں۔ یہ حضرت ابوبکر ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ رب العزت قرآن کی زبان میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اسے سمجھیں، قرآن کے مزاج کو سمجھیں۔ خدا کے لیے آپ مسجد میں آیا کریں، مسجد میں صبح روزانہ بلا ناغہ قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اس میں آپ شریک ہوں۔ بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں روزانہ پیش آتی ہیں، روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ جو معراج کی کلاس منعقد کی ہے وہ آپ کے لیے منعقد کی ہے، اس میں حاضر ہوں۔ ہم کم از کم اس کے لیے تو وقت نکال دیں، اور دین سیکھنے میں ایک لمحہ وقف کرنا، ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا مجھے ساری رات نفل عبادت کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مسئلہ سیکھنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ علم کی برکت ہے۔ جو آدمی علم سیکھتا ہے، علمی مجالس میں جاتا ہے، جب وہ جس راستے پر چل رہا ہوتا ہے، ہر قدم کے بدلہ میں اسے نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر قدم کے بدلہ میں اسے اللہ رب العزت اسے فضیلت عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلہ میں اللہ اس کی خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ جن راہوں سے گزرتا ہے وہ ذرات اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شجر و حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تو اور جو سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انبیاء کی میراث علم ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ انبیاء اپنی میراث درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، ان کی میراث علم ہے، اور جو علم سیکھتا ہے گویا کہ وہ انبیاء کا وارث ہے۔ اور پھر جو ان کے قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ تو پڑھتا جا اور زینے چڑھتا جا۔ اب وہ قرآن کو پڑھتا جائے گا، زینے چڑھتا جائے گا، اور اللہ رب العزت اسے فرمائے گا جہاں پر تو قرآن مکمل کرے گا، جس درجے میں تو پہنچے گا وہ تیرے والدین کا درجہ ہوگا، وہ تیرے والدین کا درجہ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا، یہ اس کے والدین کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن تاج اس کے سر پر رکھے گا۔ ایک اور حدیث کے لفظ ہیں کہ ان کے سروں پر جو تاج ہوگا اس کی جو چمک دمک ہوگی وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے، اسرائیلیات میں سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تھا جس کا والد فوت ہو گیا، والد کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا، بچہ بھی چھوٹا تھا، کچھ بڑا ہوا، والدہ نے اسے مکتب بھیجا کہ جا بیٹا تو تورات، زبور، انجیل ان کتابوں کو پڑھ۔ ان کتابوں میں بسم اللہ تھی۔ جب استاد صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اس نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اس کا باپ سخت عذاب میں تھا، فرمایا کہ فرشتوں اس کے باپ کو نکالو جہنم سے، اس کو جہنم سے نکالو۔ فرشتے حیران ہیں، باری تعالیٰ یہ اتنے عرصہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ہے، یکدم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں اس کا بیٹا تو یہ کہے الرحمن الرحیم کہ مالک تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری رحمت کو زیب نہیں دیتا، اسے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ مرنے کے بعد انسان کی ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، اعمال اور ثواب کے جتنے بھی وہ سلسلے ہوتے ہیں تمام رک جاتے ہیں، لیکن 3 سلسلے باقی رہتے ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی اس نے ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ تھا، کوئی اس نے کام کروا دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی اس نے فلاحی کام کر دیا، جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز علم نافع، وہی علم کی بات، علم سیکھے، نفع دینے والا علم، علم نافع، جو اس نے علم پڑھا، نفع حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز جو مرنے کے بعد جس کا ثواب جاری و ساری رہتا ہے وہ ہے نیک اولاد، اولاد کو نیک بنایا ہو، اولاد کو دین پڑھایا ہو، اولاد کو دین سکھایا ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سلطان محمود غزنوی، اس کے دل میں 3 سوال تھے۔ ایک تو اس کو اپنے باپ کے بارے میں شک تھا کہ آیا سبگ الدین میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے۔ دوسرا اس کے دل میں یہ بات تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، یہ پھٹی پرانی صفوں پر بیٹھنے والے اور پرانا لباس پہننے والے، تو یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کے وارث تو وہ ہوں گے جو دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہتے ہوں گے، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوگی۔ یہ شک تھا اس کے ذہن میں، یہ سوال تھا۔ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن حضور شفاعت کریں گے تو اتنا رش ہوگا تو میری شفاعت کیسے کریں گے؟ یہ 3 سوال اس کے ذہن میں تھے۔ ایک دن رات کو سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، ایک جگہ پر ٹھہرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک دور جگہ سے ایک روشنی وہ ظاہر ہوتی ہے چراغ کی، پھر بجھ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ظاہر ہوتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے۔ بادشاہ تھا، تجسس پیدا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ وہاں پر چلا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ہے، جب اسے سبق یاد کرنا ہوتا ہے چراغ کی روشنی روشن کر لیتا ہے، اور جب وہ اس نے زبانی اس کو دہرانا ہوتا ہے تو چراغ کی روشنی کو بند کر دیتا ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے اور اس بچے سے یہ پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ غریب ہوں، اتنی گنجائش نہیں کہ لگاتار دیا جلتا رہے، تو اس لیے جب زبانی یاد کرنا ہوتا ہے تو دیے کو بجھا دیتا ہوں۔ اس سلطان محمود غزنوی نے اس بچے کے علم حاصل کرنے کے شوق کو دیکھتے ہوئے
اس کی مالی مدد کی اور کہا کہ تمہارے جتنے بھی اخراجات ہیں پڑھائی کے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، اور تمام اخراجات اس کے ادا کیے۔ رات کو سوتا ہے، اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں 3 سوال ہوتے ہیں کہ یہ پھٹی پرانی صفوں پر بیٹھنے والے یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ کے بارے میں شک تھا، آیا سب الدین میرا باپ ہے کوئی اور ہے؟ قیامت کے دن اتنے رش میں حضور میری شفاعت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملے میں اس کے ان 3 سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے خواب میں آتے ہیں، اسے کہتے ہیں اے سب الدین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ چیز کہ جہاں پر اس کے 3 سوالات کے جواب دیے، وہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اسے یہ زیارت کا شرف حاصل کیسے ہوا، اسے یہ زیارت کیوں نصیب ہوئی؟ حضور کے دین کی وارث کی مدد کی، ایک بچے کی مدد کی۔ تو جس بچے کی مدد کرنے پر حضور اپنی زیارت کروا رہے ہیں، تو جو شخص اپنے بچے کو عالم دین بنائے گا تو اللہ رب العزت اسے کیا مقام عطا فرمائے گا؟ حضور اسے کتنا نوازیں گے کہ اس آدمی نے میرے دین کی خاطر ایک بچہ وقف کر دیا۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، آپ کا 1 بیٹا ہے، کم از کم 1 بیٹا اسے دین کے لیے وقف کرے۔ دین کبھی بھی اپنے ماننے والے کو، چاہنے والے کو، اپنے سیکھنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی عالم بھوکا مرا ہو؟ آپ نے دیکھا کسی عالم نے خودکشی کی ہو؟ کسی عالم نے بھوک کا رونا رویا ہو؟ بلکہ اس کے برعکس مالدار لوگ وہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، مالدار لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں وہ اڑی ہوئی ہوتی ہیں، دن میں قرار نہیں ہوتا، دن میں چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، وہ سکون تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو علماء ہوتے ہیں وہ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اولاد جسے آج آپ دین کے لیے وقف کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اسی چیز کے لیے یہ آج کی یہ بات اور آج کا یہ موضوع انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد میں ہم حفظ کی کلاس کا آغاز کرنے لگے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ ایک استاد صاحب انہیں مقرر کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کل سے یہاں پر حاضر ہوں گے۔ جس طرح ایک مدرسے میں کلاس ہوتی ہے صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم شام کے ٹائم میں خود ہوا کروں گا، اور فرسٹ ٹائم باقاعدہ طور پر ایک استاد یہاں پر آیا کرے گا جو کہ اچھے قاری ہیں، عالم دین ہیں، حافظ صاحب ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک صاحب ایسے ملے، وہ روزانہ یہاں پر آئیں گے اور حفظ کے لیے انہیں ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ لوگوں کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، اور اس کے علاوہ درس نظامی تو الحمدللہ پچھلے 1 سال سے باقاعدہ طور پر اور ریگولر وہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ 8، 9، 10 کے بچوں کے قریب اس دفعہ بچوں نے درس نظامی کے پیپر دیے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے نمایاں کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ پہلی مرتبہ اس مدرسے کی سطح پر طلباء کے، لڑکوں کے تنظیم کی طرف داخلے گئے ہیں، پہلی مرتبہ۔ بچیوں کی طرف سے تو ہر سال جب سے یہ رجسٹر ادارہ جاتے ہی تھے، لیکن طالب علموں کے، طلباء کے پہلی مرتبہ یہاں سے داخلے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس سال بھی اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور کل سے ہی حفظ کی کلاس کا بھی آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ہم اور کچھ نہیں چاہتے، نہیں ہم چاہتے کہ آپ ہمیں کوئی چندہ دیں، نہیں ہم چاہتے کہ آپ لوگ ہمیں اس کی تنخواہ کے پیسے دیں، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کے علاوہ اور کوئی طلب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو کامیاب کرے، اس جگہ کو، اس مسجد کو کامیاب کرے، اس علاقے کے لوگوں کو کامیاب کرے، اور ان لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔